والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. محترم دوستوں، نکاح کی نسبت سے مختصر وقت ہے، مختصر بات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں. یہ جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، دنیا میں شاید کوئی انسان ایسا نہیں جو اللہ سے محبت کرنا نہ چاہتا. اگر غیر مسلم سے آپ پوچھیں گے، وہ بھی اپنی عبادت کرتا ہے. اس سے پوچھو کیوں عبادت کرتا ہے؟ کہ بس اللہ کو چاہنا ہے. وہ اپنی زبان میں اللہ بولتے ہیں، لیکن مقصد یہی ہے، ان کا رستہ غلط ہے، لیکن مقصد اللہ کو پانا. بس اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے پانا ہے، اور اللہ نے دنیا اسی لیے بنائی، اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی معرفت ہو، اور پہچان اور معرفت کے بعد اللہ کی محبت ہو. صحیح میں کہتا ہوں، جو اللہ کو پہچان لے، اللہ کی معرفت کسی کو حاصل ہو جائے، وہ محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. غالباً مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اللہ ایسے، اللہ کے احسانات دیکھو کتنے ہیں، گن نہیں سکتا. محبت کیسے ہوتی ہے معلوم؟ کسی کے اندر کمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہے تو واقعتاً ہمارا دل اس کی طرف مائل ہے. یہ کمال کی بات ہے. اسی طرح کوئی بھی کمال دنیا کا جس کے اندر ہوگا، ہمارا دل مائل ہوگا. تو اللہ تو کمالوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ کا کمال کتنا ہے؟ مختصر بات سمجھا رہا ہوں. دنیا میں کتنے بڑے بڑے انسان اللہ نے پیدا کیے، تو اللہ کتنا بڑا ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی بڑی ہستی ہے، بڑے اونچے مقام والا کوئی ہے، تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان کو بنایا کس نے؟ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. تو اللہ کے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، ایسے کمالات کسی نبی کو نہیں ملے، کسی فرشتے کو بھی نہیں ملا. علم والا، عمل، اخلاق،
حسن و جمال ظاہر و باطن ہر اعتبار سے کامل، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کامل۔ یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو اللہ کیسا کامل؟ تو عام طور پر یا تو محبت ہوتی ہے کمال کی بنا پر، تو اللہ کا کمال تو سب سے زیادہ، کوئی حد نہیں اللہ کے کمال کی۔ اس لیے بالکل صحیح فرمایا۔ یہ میں آپ کو مالک بن دینار کی بات کی دلیل میں سمجھا رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کو پہچان لیا محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یا تو کمال کی بنا پر محبت ہوتی ہے یا تو حسن و جمال کی بنا پر۔ کوئی بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے، دل مائل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے مصر کی عورتیں قربان تھی، صرف عورتیں نہیں، مرد حضرات بھی آپ کو دیکھ کر شکم سیر ہو جاتے تھے، بھوک بھول جاتے تھے، تکالیف بھول جاتے تھے، غم بھول جاتا تھا آدمی آپ کو دیکھ کر۔ کیسا حسن و جمال ہوگا! تو حسن و جمال کی بنا پر بھی نہیں، لیکن یہ حسن و جمال دیا کس نے؟ اللہ نے۔ تو اللہ کیسا ہوگا؟ اللہ کتنا حسین ہوگا، کتنا جمیل ہوگا۔ حدیث میں ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، ان اللہ نظیف، ان اللہ طیب، یحب الجمال، یحب النظافت، یحب الطہارت۔ یا اللہ! ایک بات سنا اللہ کے حسن و جمال، اس کے لیے تو ہر وصف کو بیان کرنے کے لیے ایک مجلس چاہیے۔ تو میں اشارہ کر رہا ہوں کیسا حسن و جمال معلوم؟ اب آپ اندازہ لگاؤ، دنیا والوں کو اللہ نے حسن دیا، آج دنیا میں کیسے حسینوں سے لیے، اور دنیا کیسی ہے، کتنے خوبصورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوبصورت، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، وہ اگر سارا دنیا میں ظاہر فرما دیتے تو صحابہ دیکھتی نہیں، تاب نہیں لا سکتے صحابہ، چہرے انور کی تابانی کو دیکھ نہ سکتے، اس میں کتنا حسن و جمال تو چھپائی رکھا اللہ نے۔ اگر عائشہ فرماتی ہے کبھی کبھار رات میں سوئی مثال کے طور پر کپڑے سی رہی ہے، سلائی مار گئی، سوئی نیچے گر گئی، اب اس وقت ایسی لائٹیں سی ہے، اندھیرا، سوئی ملتی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں تشریف لاتے ہیں، آپ کے چہرے انور کی وہ تابانی ہوتی کہ جس کی بنا پر سوئی بھی نہیں جاتی، ایسا خوبصورت چہرہ ہوگا۔ اب سوئی میں دھاگا تو پیرونا ہوتا ہے نہیں، وہ کیسے نظر آ رہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے پاس میں سوئی لے جاتی اور دھاگا پیرو دیتی۔ یہ اللہ کے رسول کا حسن، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، اور آج دنیا میں دیکھو کیسے حسن و جمال والے ہیں۔ یہ اللہ نے بنایا تو اللہ کیسا ہوگا حسین جمیل، یہ اصل سمجھانا۔ کیسا حسین ہوگا معلوم؟ ایک روایت مختصر میں آپ کو اخیری بیان کرتی ہوں، اخیری جز اس روایت کا۔ کل قیامت کے دن سارے جنت میں جب پہنچ جائیں گے
اللہ تعالیٰ ہر ہفتہ جو جمعہ کا دن ہے مجلس قائم کرنا میدان مسجد میں. میدان مسجد بہت بڑا میدان ہے, اس کی مٹی سفید ہے, مشک و عنبر جیسی خوشبو آتی. اتنا بڑا میدان ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہزاروں سال تک اس میدان میں گھوما, ابھی تک پورا میدان میں گھوم نہیں سکا. حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار آپ کو پتا ہے کیسی ہے. ایک سیکنڈ میں ساتوں آسمان سے اوپر عرش ہے, وہاں سے زمین پہ آنا ہو ایک سیکنڈ. کتنی مسافت ہے معلوم؟ زمین آسمان کے بیچ میں 500 سال کی مسافت ہے, اور ہر آسمان کے بیچ میں 500 سال, کم سے کم 4000 سال کی مسافت ہے. کوئی آدمی یہاں سے اوپر جانا چاہے تو کتنے سال لگے؟ 4000 سال, اور وہ بھی تیز رفتار سواری سے. حضرت جبرائیل کو کتنی دیر لگے معلوم؟ 4 سیکنڈ. 4000 سال اور حضرت جبرائیل کو 4 سیکنڈ. کیسے بتائیں آپ کو؟ ایک مختصر میں آپ کو اشارہ کروں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو پکڑ کے کنویں میں پھینکا تو کنویں کی جو مڈیر تھی نیچے جانے میں کتنی دیر لگے بتاؤ؟ چل 1-2 سیکنڈ لگے کسی کو گرانے میں. ان کو گرانے والے تھے. اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا, وہ عرش پر سدرۃ المنتہا پر. کیا کہا؟ جبرائیل جاؤ, میرے یوسف نیچے گرنے سے پہلے ان کو اپنے پروں میں اٹھا لو. ان کو پھینک رہے ہیں, مڈیر پر سے پھینک رہے ہیں. نیچے گرنے میں کتنی دیر لگے؟ یہاں چھت پر سے نیچے گرنا ہو 1 سیکنڈ لگے نا. ابھی تک جبرائیل کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا پر ہے, اور اللہ کا حکم آیا جلدی پہنچو, میرے یوسف کو چوٹ نہ لگے, گرنے سے پہلے ان کو ہاتھ میں اٹھا لو. ادھر یوسف گر رہے ہیں اور ادھر جبرائیل اتر رہے ہیں. حضرت یوسف سے پہلے جبرائیل پہنچ گیا اور اپنی گود میں اٹھا لی. کیسی رفتار؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں میدان مسجد میں ہزاروں سال گھوما, لیکن ابھی تک وہ میدان پورا نہیں ہوا. اتنا بڑا میدان ہوگا. ہر جمعہ کو وہاں مجلس ہوتی تھی. کس کی معلوم؟ اللہ کی. آگے جگہ کس کو ملے گی پتا آپ کو؟ جو جمعہ کو جلدی آتا ہے. آپ جیسوں کو نہیں ہے, میں تو صاف کہتا ہوں آپ لوگوں کو نہیں ملے گی. بہت دیر سے آیا آپ لوگ, بہت افسوس ہوا مجھے. واجب ہے, واجب اذان کے بعد مسجد آنا. کوئی کام نہیں کر سکتے آپ گھر پہ, کھانا بھی نہیں, کپڑے بھی نہیں, سب اذان سے پہلے کرو. گناہ ہوا آپ دیر سے آئے اس پر. میں تو انتظار کر کے بیٹھا ہوں, کیا بیان کروں؟ 15 منٹ تو دیر سے آئے. توبہ کرنا. یہ اگر عادت بنے گی تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے؟ ایک حکم ہم سے پورا نہیں ہوتا. بولو ایک حکم. حالانکہ کتنا اچھا لگتا ہے جمعہ کو جلدی مسجد آئے تو درود شریف پڑھے, نماز پڑھے, تلاوت کرے, سورہ کہف پڑھے. واللہ میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہے ایک طرف, اور ذکر کی توفیق مل جاوے, تلاوت کی توفیق مل جاوے, درود شریف کی توفیق مل جاوے. بہت افسوس ہوتا ہے مجھے. تو کس کو جگہ ملے گی؟ جو جلدی آئے گا. ہم جیسوں کو نہیں, دیر سے آنے والا گناہ ہے. اللہ کا احسان مانو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے لیے جمعہ کے دن صرف آدھا گھنٹہ جلدی آنے کا فرمایا. بس ہم سے آدھا گھنٹہ بھی جلدی نہیں آیا جاتا. یہود و نصارا کے لیے 24 گھنٹہ مسجد میں رہنا ضروری تھا.
سنیچر اتوار. کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتے تھے وہ, دکان بھی نہیں کھول سکتے تھے, تجارت بھی نہیں, شکار بھی نہیں, کوئی کام نہیں دنیا, 24 گھنٹہ عبادت. اللہ نے ہمارے آقا کے سوسیل میں سے یوں کہا, جمعہ کی اذان ہو اس وقت آ جاؤ مسجد, مگر کتنا ہم سے اتنا بھی نہیں. ہم تو یہود و نصارہ سے بھی گئے گزرے. ذرا دل میں بات اتارنا, ہاں میں ایسے ہی نہیں بولتا, دل کی کرن کے ساتھ آپ کو میں کہہ رہا ہوں. 15 منٹ 20 منٹ ہو جاتی ہے اذان کو اور کوئی آتا نہیں مسجد میں. کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ 24 گھنٹہ اگر اللہ نے واجب کیا ہوتا تو کیا ہوتا بتاؤ؟ یہود و نصارہ پر عذاب کیوں آیا؟ اسی لیے آیا, اسی لیے آیا. انہوں نے قدر نہیں کی سنیچر اتوار کی. ان کے لیے سنیچر اتوار کا دن ایسا ہی جیسا ہمارے لیے جمعہ. عذاب آیا اللہ کا, پوری قوم کو ہنزی و بندر بنا دیا قرآن نے, سبر بنا دیا. آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا, ایک جمعہ کے لیے آدھا گھنٹہ تو فارغ کرو. جو کچھ کرنا ہے اذان سے پہلے کر لو. کپڑے بدلنا ہے, کپڑے پہننا ہے, غسل کرنا ہے, باتیں کرنی ہو, کھانا ہو, سب اذان سے پہلے کا. اذان کے بعد بالکل نہیں. بعض علماء نے حرام کہا. سنو مسئلہ, حرام کہا ہے. تو ہر جمعہ کا دن ہوگا میدان مسجد, کون آگے ہوگا؟ جو جمعہ کو جلدی آتا ہے. آپ کو پتا ہے کتنا ثواب ہے جلدی آنے میں؟ ہر قدم پہ 1 سال روزے کا ثواب اور 1 سال نماز کا ثواب. 1 سال تک کوئی نماز پڑھے, 1 سال تک کوئی روزہ رکھے, کتنا ثواب, کتنا ثواب جمعہ کو جلدی آ رہے ہر قدم پر ملتا ہے. لیکن نہیں قدر ہے, میں کتنا ہی میں کہوں نہیں قدر ہے. ہاں یوں کہیں کہ ہر قدم پر 1000 روپے ملیں گے. دیکھو مسجد میں جگہ نہیں ملے گی, 1000 روپے کی قدر ہے لیکن ثواب کی قدر نہیں ہے. تو میدان مسجد میں مجمع ہوگا, سارے انبیاء, سارے اولیاء, ساری امتیں سب کی سب وہاں جمع ہوگی. اب آپ ہی بتاؤ, پہلی جو سب میں ہوں گے ان کے آگے انبیاء ہوں گے. کیا مزہ آئے گا انبیاء کا دیدار کرنے کا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہوں گے اور اولیاء ہوں گے, سب کی زیارت اور اللہ ان کے سامنے. کیسا مطلب کہ اللہ, یہ میں نے کہاں سے یہ روایت کہی, کیونکہ شروع میں تو آپ آئے نہیں, اس لیے پتہ ہی نہیں کہ میں نے شروع میں کیا باتیں کہی. اب تو میں شرط کروں گا, بیان رکھنا ہو تو بھائی 1 بجے سے مسجد سب فل ہو تو آؤں گا. یہ کیا تو کیا میں نے کہا اللہ سے محبت کے اسباب کون سے؟ ان میں ایک حسن و جمال ہے. تو اللہ کیسا حسین و جمیل ہے معلوم؟ اس روایت میں, لمبی روایت ہے جنہیں میں نے مختصر بیان کی. اللہ جب 70,000 پردے ہٹائے گا اور اپنی زیارت کرائے گا, دیدار کرائے گا, قرآن میں اللہ جب ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا. جب مسلمان مومن جنتی اللہ کو دیکھے گا نا, ایسا لطف محسوس ہوگا. زندگی میں وہ مزہ اور وہ لطف کبھی اس کے تصور میں نہیں آیا ہوگا, کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, اس کے دل میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا کہ لطف اور مزہ کسے کہتے ہیں. وہ لطف اور وہ مزہ آئے گا اللہ کا دیدار سے. آپ اندازہ لگاؤ جنت میں کتنا وہ رہا, جنت کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوا,
حوروں سے لطف اندوز ہوا، کھانے پینے سے، محلوں سے، باغ و بہار سے، نہروں سے وہ لطف اندوز ہوا، یہ سب نعمتیں بھول جاوے گا صرف اللہ کو دیکھ کر. کیسا اللہ کا چہرہ وہ پتا نہیں، لیکن حدیث میں ہے آدمی سب بھول جائے گا. کہ جنت کی نعمتیں کیا ہے؟ اللہ کا حسن و جمال ایسا ہوگا، یہاں تک کہ اس خوشی میں روایت میں آتا ہے بے ہوش ہو جائے گا. اتنا لطف آیا ہوگا کہ بے ہوش ہو جائے گا. فقیر اللہ فرشتوں سے کہیں گے میرے بندوں کو ہوش میں لاؤ، جنت کی حوریں ان کی انتظار کر رہی ہیں. ہوش میں آئیں گے فرشتے، بندوں سے پوچھیں گے تم کتنی دیر بے ہوش رہے؟ بندے کہیں گے بس اللہ کا دیدار ہم تاب نہیں لا سکے، تھوڑی دیر بے ہوش ہوئے. فرشتے کہیں گے 8 لاکھ سال بے ہوش رہے. نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ بولے نا، کیا بات. ایسی باتیں ہو نہیں قرآن حدیث کی، بڑا عجیب لگے. سبحان اللہ بولنا، سبحان اللہ. 8 لاکھ سال بے ہوش، کیسا اللہ کا اسی جماعت کو بتا. اس لیے میں نے کہا اس آیت کے ماتحت اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محبت کے اسباب ایک تو کمال، حسن و جمال، احسانات. اللہ کے احسانات نے ہمیں انسان بنایا. ہماری آنکھیں دیکھو، ہمارے ہاتھ پاؤں دیکھو، ہمارا دماغ دیکھو. آج اس پر ریسرچ ہو رہی ہے انسان کے بدن پر. دفتر کے دفتر بھر گئے لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ریسرچ. اللہ نے وہ نعمت انسان کو عطا فرمائی، کتنا بڑا احسان. یہ تو ظاہری نعمت ہے، سب سے بڑی جو نعمت ہے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. تو اللہ سے محبت ہوئی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرنی ہو تم کیا کرو گے؟ میں آپ کو رستہ بتاتا ہوں. کون سا رستہ؟ میرے رسول کی اتباع کر لو. یا اللہ کیا اچھی آیت ہے. مسلمانوں سمجھو ابھی موقع ہے زندگی کا، اتباع کر لو سنتوں کی، اللہ ملے گا. اللہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، ساری کائنات کا شہنشاہ، وہ جس کو مل جاوے پھر کیا ضرورت ہے کس کی؟ سب کچھ اس کا ہو گیا. جب وہ اللہ کا ہو گیا اور اللہ جب اس کا ہو گیا تو اور اللہ ملتا ہے کیسے؟ ہم جو مسلمان یہ نکاح سنت ہے، اس پر یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. سنت سے یہ ملتا ہے. کیا اللہ آگے فرماتے ارے تم مجھ سے کیا محبت کرو گے؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یا اللہ سب سے اونچا مرتبہ ہے. سن لینا، صحابہ ایک مرتبہ بحث کر رہے تھے کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا، نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجی اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ کلمت اللہ بنایا. ایسی بحث ہو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک میں تھے، باہر تشریف لائے. باہر تشریف لا کر فرمایا میں نے تمہاری ساری باتیں سنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، کلیم اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو. سنو مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنایا. حبیب اللہ کا مرتبہ سب سے اونچا. اسے کیسے معلوم حبیب اللہ؟
ایک تو کیا معلوم، ہم کسی سے محبت کریں اور وہ ہم سے محبت کرے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک تو ہم اللہ کے رسول صاحب سے محبت کریں اور ایک اللہ کے رسول ہم سے محبت کرے۔ فخر کس میں ہے زیادہ؟ وہ ہم سے محبت کرے۔ ہر ایک اللہ کے رسول سے تو محبت کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں دنیا میں جو صحابہ سے، انبیاء سے محبت نہ کرتا ہو، بزرگوں سے محبت نہ کرتا ہو، لیکن سب سے زیادہ کمال کیا ہے؟ وہ ہم سے محبت کرے۔ یہ تو اللہ فرماتے ہیں تم کیا مجھ سے محبت کرو گے، میں تم سے محبت کروں گا، یہ معنی یحببکم اللہ کا۔ لیکن کب؟ شرط ہے بیچ میں، سنتوں کی۔ محتاط مسلمانوں، قسم کھا کے میں کہتا ہوں، جب تک دنیا میں جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہے وہیں تک سنتوں کی اتباع کر سکتے، مرنے کے بعد نہیں۔ کبھی افسوس ملتے رہو گے، تم کیا کہ اللہ مجھے پھر زندگی دے تاکہ میں سنتوں کی اتباع کروں۔ اب نہیں، اللہ نہ کہے گا، بس ختم۔ موقع دیا تھا، دنیا کمانے کے لیے تھوڑی دیا تھا، دنیا جمع کرنے کے لیے تھوڑی دیا تھا، دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے تھوڑی میں نے موقع دیا تھا۔ ارے دنیا میں کھاؤ بھی، پیو بھی، مال بھی جمع کرو، بنگلے بھی بناؤ، سب کچھ کرو، لیکن سنت بھی تو ساتھ میں زندہ کرو۔ قسم کھا کے میں کہتا ہوں، سنت کی اتباع کے ساتھ دنیا میں رہنا ایسا مزہ آئے گا گویا جنت کا مزہ آئے گا۔ لیکن ہم نے ابھی چکھا نہیں، اصل میں مزہ چکھا نہیں، اس لیے کوئی آدمی اگر گٹکے کا عادی ہو اس کو یوں گئے چھوڑ دے، ارے تجھے کیا پتا اس میں کیا مزہ آتا ہے، ہمیں کراہت محسوس ہوتی ہے، دل محسوس ہوتی ہے۔ وہ کیا کہے گا، تجھے کیا پتا اس میں کیا مزہ ہے۔ ایک مرتبہ تو عادت تو بنا، پھر بعد میں تجھے کھائے بغیر نہیں رہا جائے گا، اس کے بغیر بات کرنے کا موڈ بھی تیرا نہیں ہوگا، نیند نہیں آئے گی، کام نہیں ہو سکے گا، ایسی چیز ہے یہ۔ تو ہم نے اصل میں مزہ ہی نہیں چکھا نا، اس لیے سنتوں والی زندگی کا مزہ چکھو۔ معاشرت میں کیا سنتیں ہیں، معاملات میں کیا سنتیں ہیں، اخلاق میں کیا سنتیں ہیں، عبادات میں کیا سنتیں ہیں، عقیدے میں کیا سنتیں ہیں، نکاح میں کیا سنتیں ہیں، کسی کی میت ہو جا رہے تو وہاں کیا سنتیں ہیں، وہ سنتوں کا علم حاصل کرو، پھر اس پر عمل کرو، دیکھو پھر مزہ۔ آپ بادشاہ ہوں گے، بے تاج کے بادشاہ، اگرچہ دنیا والوں نے بادشاہ نہیں بنایا، لیکن آپ کو جو مزہ آئے گا، آپ کی جو زندگی ہوگی، آپ کو جو سکون ملے گا، آپ کے اوپر جو سکینت نازل ہوگی، آپ کے اوپر جو رحمتوں کی بارش ہوگی، آپ ایسا سمجھیں گے میں بادشاہ ہوں، یہ دنیا والے کیا بادشاہ۔ لیکن شرط ایک، اللہ فرماتے فاتبعونی، میری اتباع کر کے دیکھو۔ آپ اندازہ لگاؤ، کوئی بھی عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، تسبیح پڑھیں گے ثواب ملے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری سنت کی اتباع کرو گے تو اللہ ملے گا، ثواب سے بڑا اللہ۔ بھائی اللہ ہے تو سب کچھ، ثواب ملا، اللہ نہیں ملا، کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو سنت سے اللہ ملتا ہے، اور کتنا بڑا معلوم ثواب اس کا۔ ایک مختصر بات کہہ دوں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے میرا انتظار کروایا تو اب میں بھی تمہارا انتظار کرواتا ہوں نماز کا۔ 15 منٹ تک انتظار کیا میں نے، اب آئندہ ایسا مت کرنا۔ میں نے وہی سنائی ابھی، کتنے نہیں تھے وہی سنا تو کیا کہیں گے، ہم نہیں تھے، ہمیں کیا پتا کیا وہی، تو دوسروں سے سن لینا کیا وہی ہے جمعہ کو دیر سے آنے میں، بہت خطرناک وہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ابھی روضہ اقدس میں آرام فرما رہے ہیں، جنت کا ٹکڑا ہے، جنت سے بھی اونچا مقام ہے اس کا۔ کیوں معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے اس مٹی سے لگا ہوا ہے۔ تمام علماء کا اتفاق ہے
تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ وہ مٹی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے ملی ہوئی ہے، ٹچ کی ہوئی ہے، وہ کعبہ شریف سے بھی افضل، جنت سے بھی افضل، اللہ کا جو عرش ہے نا، عرش سے بھی افضل. یا اللہ، حد ہو گئی. عرش اللہ کا، اس سے بھی افضل وہ زمین مدینہ پاک جہاں آپ آرام فرماتے. وجہ کیا؟ آپ کہو گے کہ اللہ کا عرش اس سے بھی افضل. ہاں، اللہ کے عرش پر بیٹھا ہوا نہیں، بلکہ عرش پر اللہ کی رحمتیں نازل، اللہ کی تجلی. تو اللہ کی رحمتیں اور تجلی جتنی روضے اقدس پر نازل ہوتی ہے اتنی کعبہ پر بھی نہیں، اور عرش پر بھی نہیں، اور جنت پر بھی نہیں. آپ اندازہ لگاؤ، حدیث میں آتا ہے روزانہ 70,000 فرشتے سلام پیش کرنے آتے ہیں آسمان. ہم تو کیا سلام پیش کریں اللہ کے رسول کو؟ 70,000 فرشتے آتے ہیں روزانہ اور سلام پیش کر کے جاتے ہیں. اور پوری دنیا میں لوگ کتنا درود کرتے ہیں بتاؤ؟ سب وہاں جاتا ہے. اور اللہ خود، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ خود رحمت بھیجتا ہے. اب کیا پوچھنا بتاؤ؟ تو جتنی رحمتیں، جتنی تجلیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس، روضہ اقدس پر اتر کے اتنے عرش پر بھی نہیں، کہیں بھی نہیں. سب سے افضل وہ مٹی. چلو میں آپ سے ایک بات کہوں، وہ تو جسم سے لگ گئی، بس جسم سے لگی، ظاہری بدن سے لگی. تو جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، مبعوث فرمایا، کون سا مقصد؟ زندگی بتانے کے لیے کہ اس طرح زندگی گزارنا مسلمانوں جس طرح میرا رسول گزارتا ہے، میرا حبیب گزارا. اس لیے اللہ نے بھیجا، ظاہری بدن دکھانے کے لیے نہیں بھیجا. سن لینا میری بات، آپ کا حسن و جمال اور آپ کا ظاہری جسم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ کیوں بھیجا؟ زندگی کیسے گزارنے کی، نکاح کیسے کرنے کا، بچوں کے ساتھ کیسے رہنے کا، بیوی کے ساتھ کیسے رہنے کا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنے کا، پڑوس کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کیسے رہنے کا، معاشرت کیسی ہو، رہن سہن کیسا ہو، معاملات کیسے ہو، لین دین کیسا ہو، بازار میں کس طرح جانے کا، دکان میں کس طرح بیٹھنے کا، دھندا کیسے کرنے کا، تجارت کے، یہ بتانے کے لیے اللہ کے رسول کو مبعوث فرمایا. تو آپ اندازہ لگاؤ جس مقصد کے لیے بھیجا وہ کتنا اونچا. جب بدن کی اتنی اونچی فضیلت تو سنت کی فضیلت، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. مٹی کی اتنی فضیلت، مٹی، اور مٹی بھی صرف بدن سے لگی، اتنی فضیلت. تو جس مقصد کے لیے آپ کو مبعوث کیا اس کی کیا فضیلت ہوگی بتاؤ. لیکن آج ہم غافل ہیں سنتوں سے. ہمارا چہرہ دیکھو سنت کے خلاف. کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے رسول کو کل قیامت کے دن؟ لباس دیکھو سنت کے، سر کے بال دیکھو سنت کے خلاف. آج ہمارا ہر نوجوان سنت کے خلاف بال کٹواتا ہے. سن لینا، اللہ کے رسول کل دیکھیں گے نہیں مرنے کے بعد. وہاں سہارا ہی ہمارا اللہ کے رسول ہے، ماں باپ نہیں ہوں گے. کوئی ماں باپ، کوئی بیوی آج تک شوہر کا انتقال ہوا قبر میں سونے گئی، میرا شوہر تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، نہ میں سے ارے جاؤ کیسی بات کرتے، کوئی ساتھ نہیں دے گا، سب دفنا کے چلے جائیں گے. ہاں ساتھ ملے گا تو اللہ کے رسول کا دے گا. لیکن اللہ کے رسول نے بھی چہرہ پھرا دیا تھا. واللہ میرے پاس الفاظ نہیں. حسرت ہے، کیا حسرت ہوگی اس وقت قبر میں. میری سنتوں کو تو دشمن لگتا تھا، میری سنتوں سے تجھے نفرت تھی. یہود و نصارہ اور مشرکین کی سنتیں اپناتا تھا. جاؤ ان کے ساتھ، وہ جہنم میں تو ان کے ساتھ وہاں بھی جاؤ. کیا ہوگا مسلمانوں؟ چلو کافی وقت ہو گیا، مجھے آگے سمجھانا تھا لیکن اب وقت کافی ہو گیا. اللہ نے تو کہنے کی توفیق دی، قبول فرما لے اور عمل کی توفیق دے.